آج ہم بات کریں گے سورۃ قلم کے بارے میں۔ یہ ظاہر ہے کہ سورۃ کا نام سورۃ قلم اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں ہی قلم کا لفظ ہے، نون والقلم وما یسطرون، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قلم کی قسم کھائی ہے اور لکھنے کی، اس قلم سے لکھنے کی قسم کھائی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ قلم تجویز ہوا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بذریعہ وحی اس کا نام قلم تجویز فرمایا۔ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کی جو ہے اس کا 68 نمبر ہے، تدوین کے اعتبار سے 68 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے۔ تو یہ سورۃ قلم، جہاں تک ان کی فضائل و فوائد کا تعلق ہے سورت کے، اس کے فضائل و فوائد خوب ہیں۔ ان میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو چغل خوری کی، غیبت کی اور بدگوئی کی عادت ہے تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے پانی پیا کرے اور اللہ سے دعا کیا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عادت بد کو چھڑا دیں گے۔ اگر بچوں کے اندر، عزیز و اقارب میں کسی کو ایسی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں بچہ جو یہ اس بد عادت کو چھوڑ دے، تو اس کے اوپر جو یہ روزانہ تلاوت کر کے اس کو سورۃ قلم کا پانی پلائے۔ اور اگر آپ کسی ایسے دشمن کو جانتے ہیں یا عزیز و اقارب میں کسی ایسے کو جانتے ہیں جو چغلی غیبت کر کے آپ کو ایذا پہنچاتا ہے اور بدگو ہے، چغلیاں کرتا ہے، یا آفس کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو چغلیاں باس سے کر کے آپ کی جاب خراب کرتا ہے، یہاں پولیٹکس چلتی ہے آفسوں میں، تو ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر کے سورۃ قلم تو تصور میں لا کے اس کے اوپر دم کرے۔ اور اگر کسی نے 70 مرتبہ کا ختم کر لیا، زندگی میں ایک ہی دفعہ 70 مرتبہ اس کو ختم کر لیا، پورے دن میں مکمل کر لی، یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں تو 70 مرتبہ ختم کر کے دعا کر لیں، تو کوئی بھی چغل خور اور غیبت کرنے والا اس کو کبھی ایذا نہیں پہنچا سکے گا، ہمیشہ کی دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ اس کی زبردست ایک فضیلت ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کسی کے سر میں درد رہتا خاص طور پہ، یا باقی بدن میں بھی درد، تو درد بدن کا سر کا جاتا نہیں ہے، تو وہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے جو ہے وہ تھوڑے سے آدھی چمچ جو ہے زیتون کے تیل پہ دم کرے اور زیتون کا تیل چاٹ لے، تو روزانہ پابندی کریں۔ 41 ڈیز کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا درد بدن کا ہوگا اس کا درد نکل جائے گا، اس میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے اندر اگر گھر میں فقر و فاقہ ہے اور تنگ دستی ہے، اور باوجود اس کے کہ سب کچھ ہے پھر بھی گھر کی تنگ دستی جاتی نہیں ہے، تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے گھر میں دیواروں کے اوپر جو ہے پانی چھڑکے اور اللہ سے خیر و برکت مانگے، تو گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ اس کی فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس میں لکھا ہے کہ جس نے خواب میں اس کو دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو صدقات اور خیرات خوب کرے گا، اللہ اس کو مال کی وسعت دیں گے اور یہ صدقات و خیرات کرے گا۔ اور دوسرا لکھا ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص جو ہے تحمل و بردباری کا کمال اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، تحمل و بردباری اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ تحمل و بردباری بہت بڑا وصف ہے جو اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے گا، اس کے اخلاق حسنہ ہو جائیں گے، اخلاق اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ اسی صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق حسنہ اتنے بلند ہیں، تو آپ کو خلق عظیم پر فائز قرار دیا ہے، اس لیے فرمایا جو اس کو دیکھ لے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو اخلاق حسنہ عطا فرمائیں گے اور اخلاق حسنہ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا۔ تو سوال یہ کہ کس بات کی آزمائش ہے؟ صرف 2 سوال ہے آزمائش کے، اس پرچے امتحان کے 2 سوال ہیں، ایک شکر کا سوال ہے اور دوسرا صبر کا سوال ہے۔ نعمت آئی، اب ہمارے شکر کا امتحان ہے، مصیبت آئی، اب ہمارے صبر کا امتحان ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو مصیبت اور نعمت دونوں طرح کے حالات نہ دیکھتا ہو۔ اس پر اگر مصیبت آتی ہے تو اب صبر کا امتحان، اس پر نعمت آتی ہے تو اب شکر کا امتحان۔ دنیا کے اندر کم سے کم کوئی انسان ایسا نہیں جس کے بعد نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اور مصیبت کوئی نہ ہو، یا کسی کے بعد مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں، نعمت کوئی نہ ہو۔ نہیں، یہ مشترکہ عالم ہے، یا نعمت اور مصیبت دونوں طرح کی چیزیں ملتی رہیں گی۔ ہاں، ایوریج کے اعتبار سے کسی کے پاس نعمت زیادہ، کسی کے پاس کم، کسی پر مصیبتیں زیادہ، کسی پر کم، لیکن ہوں گی دونوں طرح کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے 2 سوال، جو شکر اور صبر، اس کا امتحان ہے کہ یہ شکر کب کرتا ہے، صبر کب کرتا ہے، اور شکر اور صبر پر جو قائم رہا، گویا کہ یہ اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ تبھی تو بہادر شاہ ظفر کہتا ہے کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گو کیسے صاحب فہم و ذکا۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گو کیسے صاحب فہم و ذکا۔
جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ بس آدمیت اور انسانیت بس اسی کا نام ہے، عیش ہو تو یاد خدا ہو، تیش ہو تو خوف خدا ہو۔ بس اس گویا کہ اس جبیلے کے اندر اس طریقے سے اگر یہ چلتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی کہیں تو اس کو جو ہے یہ کہے گا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر کرو گے تو ان نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا۔ اور کہیں کہے گا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ نعمت کا شکر کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے بڑھانے کا وعدہ کرتے ہیں کہ لئن شکرتم، شکر تم کرو، لازیدنکم، اس کو بڑھانا میرا کام ہے۔ اس وقت لکھا ہے جو نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیں اس کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو جتنی نعمت مل رہی ہے اس کا شکر شروع کر دیں، اس کا شکر شروع کر دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے وہ کس انداز سے اس نعمت کو بڑھاتا ہے۔ انکم کتنی ہے، انکم بڑھانا چاہتے ہیں، شکر شروع کر دیں جتنا دیا ہے، اس پر جو ہے کسی قسم کی شکوہ شکایت نہ کریں، بے صبری نہ دکھائیں، شکر کریں۔ جیسی صحت عطا کی ہے اس صحت کا شکر شروع کر دیں، 2 رکعت شکرانہ ادا کرنا، شکر دیا اللہ تو نے کم از کم دیکھنے والی آنکھیں تو عطا کی ہیں، سننے والے کان تو دیے ہیں، بولنے والی زبان تو دی ہے، چلنے پھرنے والے پاؤں تو دیے ہیں، دھڑکنے والا دل تو دیا ہے، سوچ فکر والا دماغ تو دیا ہے۔ اپنی ان قوا کا شکر شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی قوت میں اضافہ کرنے لگیں گے، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے۔ تو گویا کہ نعمتیں بڑھانے کا طریقہ شکر اور صبر، اگر مصیبت اور آفت آ گئی تو صبر کرے۔ تو شکر اور صبر کا چونکہ امتحان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دونوں طرح کے حالات رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے، شکر کے نتیجے میں تو نعمت بڑھتی ہے، نعمت انسان کی راحت ہے، انسان کی نفسیات نعمتوں کی راحت کو پسند کرتا ہے، لیکن صبر کے نتیجے میں تو انسان اس آفت و مصیبت کو برداشت کرتا ہے۔ اس برداشت کرنے کے نتیجے میں کیا مل رہا ہے؟ انسان برداشت ہی کر رہا ہے، تکلیف پر جو ہے سیکریفائز ہی کر رہا ہے۔ اس پر کون سا انعام؟ نعمت کے شکر پر تو نعمت کا اضافہ مل رہا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالی اس شاکر بندے سے راضی ہو رہا ہے، لیکن صبر کرنے کے نتیجے میں دنیا کی ان مصیبتوں کو انسان ابزارب کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو توڑ رہا ہے، اپنے مالی طور پہ، جسمانی طور پہ، جو بھی خاندانی طور پہ آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس پر انعام کیا ملے گا؟ اس پر جو انعام ملتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کا انعام ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صابر کو 4 طرح کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صبر ایک عجیب چیز ہے۔ اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہے وہ صبر ہے، کیونکہ صبر کی ہر وقت ضرورت ہے۔ نعمت ملے تو بھی صبر کی ضرورت ہے، مصیبت آئے تو بھی صبر کی ضرورت ہے۔ انسان کی زندگی کا شب و روز اور لمحہ ایسا نہیں جہاں صبر کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے صبر و تحمل یہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے بڑی جو طاقت اور تحمل پیدا کیا جاتا ہے وہ صبر کا پیدا کیا جاتا ہے۔ ان پر آزمائشیں توڑی جاتی ہیں۔ خود نبی نے فرمایا اشد البلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آتی ہیں، فالامثل والامثل، پھر جو اس کے زیادہ جتنی مماثلت میں ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، اسی طرح ان پر آزمائشیں ٹوٹتی ہیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں کیوں؟ اس لیے ان کے اندر جو تحمل اور صبر پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ صبر وہی تو اس دعوت دین کو اور خدا کے نام کو بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ اگر صبر و تحمل نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے بڑی طاقت صبر کی پیدا کی جاتی ہے، تحمل کی پیدا کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائیں۔ بکریاں چرانے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ ان میں صبر و تحمل پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ بکری ایک معصوم سا جانور ہے اور بیوقوف سا جانور ہے، اور اپنی معصوم بیوقوفی کدھر بھی منہ کر لیتا ہے۔ پھر اس کو مارنا پیٹنا آسان، اس کو پکڑنا گھسیٹنا آسان۔ اب انبیاء کو ان بکریوں کے ذریعے سے تربیت ان کے تحمل اور صبر کی جاتی ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، یہاں تک کہ میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں،
کیونکہ بکریاں چرانے کے ذریعے سے انسان کے صبر و تحمل کا امتحان لیا جاتا ہے، وہ صبر و تحمل پیدا کیا جاتا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، اور طبیعت آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلالی طبیعت، ان کا مزاج جلالی ہے، بکریاں چرا رہے ہیں۔ اب ایک بکری جو ہے وہ ریوڑ سے الگ دوڑ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، بکری آگے آگے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ خوب اس سے دوڑایا، خوب دوڑایا، تھک ہار کے جب وہ خود رکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہار گئے۔ اب اس وقت حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی پٹائی کرتے، ڈنڈے مارتے، ٹانگ توڑ دیتے کہ ظالم یہ کیا حرکت ہے۔ اب جب رکی ہے وہ بکری، اس کے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پہ خاص معصومیت، اور وہ بھی ہانپ رہی ہے، اور ایک معصوم چہرہ۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تھکے آ رہے، ہانپ رہے ہیں۔ اس کا یہ عنوان دیکھا، اس کے چہرے سے غرض کو صاف کرنے لگے، اس کو چومنے لگے، اور کہنے گئے اللہ کی بندی بنی مانس، تو میری فکر تو نہ کرتی، میری اگر فکر نہیں تو نہ صحیح، اپنی فکر تو کرتی، تو نے مجھے تو دوڑایا، اپنے آپ کو تم نے زخمی کیا، اپنے آپ کو تم نے تکلیف پہنچائی، اپنے آپ کو تم نے تھکایا۔ اب اس کو پیار کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، عالم ملکوتی میں بہچال آ گئی، اے رب زجرا موسیٰ کے دیکھو کیا طرز عمل۔ فرمایا یہی تو وہ کمال ہے جو ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہ معصوم جانوروں پر بھی انسان کو شفقت اور رحمت آنے لگے۔ تو گویا کہ دیکھو کیسا تحمل، ورنہ بکری ایک ایسا جانور پکڑ کے انسان ڈنڈے مارتا، گھسیٹتا ہے، لیکن نہیں، صبر و تحمل۔ جس طریقے سے بکریوں کو یوں سمیٹتا ہے انسان، ایسے کل امت کے اندر نادان لوگ ہوں گے جو ادھر سے ادھر بھاگیں گے، ان کو بھی انبیاء سمیٹیں گے۔ وہ مزاج پیدا کیا جاتا ہے، وہ شفقت پیدا کی جاتی ہے، وہ ترحم پیدا کیا جاتا ہے امت کا۔ اس سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم جہنم کے گڑھے کی طرف گر کے جاتے ہو، میں تمہاری کھوکے پکڑ کے ہٹاتا ہوں۔ جیسے شمع جل رہی ہو، جنگل کے اندر آگ جل رہی ہو، پتنگے آتے ہیں، پتنگے آ کے اس کے اوپر گرتے ہیں اور جلتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے فرمایا تم لوگ بھی اسی طرح جہنم کی آگ کی طرف دوڑ کے جاتے ہو، اور میں بڑھ کے تمہاری یہ کھوکے پکڑ کے ہٹاتا ہوں۔ یہ وہ شفقت ہے کہ جو جہنم کی آگ میں گرنے سے روک رہی ہے۔ یہ وہ شفقت پیدا کی جاتی ہے اس صبر کی وجہ سے۔ تو صبر یہ ایک ایسی طاقت جو ہر جگہ کام آتی ہے، یہاں تک کہ نعمت بھی ہے تو صبر کی ضرورت ہے کہ اس صبر و تحمل کے اس نعمت کو برتے۔ کھانے کی نعمت تو صبر و تحمل سے کھائے، پہننے اوڑھنے کی نعمت ہے تو اپنی حدود کے اندر پہنے اوڑھے، برتنے اور گھومنے کی نعمت تو اس کو اپنی حدود کے اندر، کیونکہ جب نعمت خوب ہے، مال و کثیر ہے، تو آنکھیں بند کر کے جو پیسہ اڑائے اور عیاشی کرے اور مال کے ذریعے سے ظلم ڈھائے، اپنی خواہشات پر جو ہے مال کو پھینکے اور دنیا کی خواہشوں کو اپنی خواہشیں بنا کے خریدے، نہیں، یہی تو نعمت میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ صبر و تحمل کے ساتھ، صبر و تحمل کے انسان کا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ٹھنڈی پنجابی میں کہتے ہیں ٹھنڈی کر کے کھا، بہت ہی روٹی نہ لڑ جاوے، کہتے ہیں بہت ہی روٹی لڑ گئی، بہت ہی روٹی لڑ گئی، مطلب صبر تحمل سے۔ اللہ نے عطا کیا تو کوئی نہیں تھا، یہ نہیں کہ اب سب کو کچلنا شروع کر دو، یہ نہیں کہ کل کو آنا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، خدائی کا دعویٰ کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ نعمت کے اندر بھی صبر کی ضرورت، اور مصیبت میں تو صبر کی ضرورت ہے ہی ہے۔ اس لیے فرمایا تو نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے شکر کو دیکھتا ہے، اور مصیبتوں میں صبر۔ اب صبر انسان جب کرتا ہے تو 4 طرح کی نوعیتیں، 4 طرح کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ پہلا انعام، جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، بدنی مصیبت آتی ہے، مالی مصیبت آتی ہے، یا حالاتی مصیبت آتی ہے، کسی بھی نوعیت کی مصیبت آتی ہے، تو پہلا انعام دیا جاتا ہے کہ وہ کفارہ سیئات اور رفع درجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان مصیبت کی وجہ سے۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں، اس کے علاوہ امت میں نہ کوئی معصوم ہے نہ کوئی محفوظ ہے۔ شب و روز چھوٹے بڑے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان پر کوئی مصیبت ڈلتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی ساتھ کے ساتھ کپڑا میلا ہوتا جاتا ہے، ساتھ ساتھ دھلتا چلا جاتا ہے،
میلا ہوتا جاتا ہے، دھلتا چلا جاتا ہے، اور اگر میلا ہوتا چلا جائے اور دھلے نہ تو پھر وہی دل وہ ہو جائے کہ کلا بل ران اعلی قلوبی ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ ایسا زنگ لگ جاتا ہے کہ یہ زنگ جو پھر ہٹنے والا نہیں۔ تو بالکل اسی لیے کہ ساتھ ساتھ دھلتا جاتا ہے تو آفتیں اور مصیبتیں آتی ہیں، اس پر صبر کرتا ہے، جزا فضا شکایت نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کر دیتے ہیں بلکہ مزید درجات بلند کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہ صرف نیری معافی نہیں ہوتی، معافی کے ساتھ رحمت بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں تو آپ کا بڑا یا آقا یا باس ناراض ہو جائے، آپ اس کو سوری کریں، معافی مانگیں کہ جو کہ ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، آپ جائیے، بس اتنا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف معافی پر ٹھہرتے نہیں ہیں بلکہ معاف کرنے کے بعد مزید پھر رحمت نازل کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے جہاں معافی کا ذکر کرتے ہیں نہ رحمت کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ خوب معاف کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی فرماتے خوب رحم کرنے والا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب کسی بندے کو معاف کرتا ہے تو معاف کرنے کے بعد مزید اس پر رحمت نازل کرنے لگتا ہے، مزید شفقت نازل کرنے لگتا ہے، اور شفقت کا مطلب یہ ہے اس کے مزید اپنے درجے قرب کے بڑھا دیتا ہے، اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، مزید انعامات اکرامات اس پہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ کا باس آپ کو معاف کر دے آپ کی خطا، اور معاف کرنے کے بعد پروموشن دے دے، معاف کرنے کے بعد مزید آپ کو الاؤنس دے دے، معاف کرنے کے بعد آپ کو بٹھا کے کافی پلائے، معاف کرنے کے بعد آپ کے ساتھ بڑا اچھا جو خاطر مدارت کرے، تو پورا ڈپارٹمنٹ حیران ہو جاتا ہے، یار کمال ہو گئی بھائی، کہاں وہ ناراض تھا ڈپارٹمنٹ سے نکال رہا تھا، اور کہاں یار کمال ہے بھائی۔ تو کمال سمجھا جاتا ہے، یہ کمال دنیا میں ہر ایک کا ظرف نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ کمال میرا ظرف ہے، میں صرف معافی پر اکتفا نہیں کرتا، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ مزید رحمت بھی دیتا ہوں۔ تو پہلا انعام یہ ملتا ہے کہ گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ رفع درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب خاص مزید عطا کرتے ہیں، نعمت دنیا کی مزید اس پر بڑھا دیتے ہیں، یہ پہلا انعام۔ چنانچہ لکھا ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، حسین سواد کے ساتھ ہے، ہا سواد یا نون، یہ حسین نہیں پڑھنا، اس کو حسین پڑھنا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین یہ بیمار، ایسے بیمار ہوئے 40 سال تک بیمار رہے، اور ان کے کمر میں ایک ناسور کا پھوڑا نکلا ہوا ہے جس کی وجہ سے کروٹ نہیں لے سکتے، سیدھے یوں چت لیٹے رہتے تھے، 40 سال اس معذوری میں گزارے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام قرب ان کو عطا فرما دیا کہ جس کے لیے جو دعا کرتے فوراً قبول ہو جاتی۔ لوگ آتے دعا کہ حضرت دعا کر دیں، دعا کرتے تو قبول ہو جاتی۔ ایک دن کسی دوست نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو ایسا مقام عطا کر دیا کہ آپ مصعب الدعوات بن گئے ہیں، تو آپ سارے عالم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے نفع آنکھوں سے دیکھتے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ مجھے صحت و عافیت دے دے، شفا کلی دے دے، اور یہ ناسور کا پھوڑا ختم ہو جائے۔ اللہ تو کن فیکون کی طاقت سے چلتا ہے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات فرمائی، کہا کہ تمہیں کیا خبر، اس بیماری کی مصیبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں مجھے یہ انعام دے رکھا ہے، میں یہ چت لیٹا رہتا ہوں، صبح شام آسمان سے فرشتوں کے آنے جانے کو دیکھتا ہوں، فرشتے آمد جن کی زمین پہ ہوتی ان کا دیدار کرتا ہوں، جو زمین سے ڈیوٹیاں پوری کر کے آسمانوں پہ چڑھتے ان کا دیدار کرتا ہوں، پورا عالم ملکوتی صبح شام دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ فرشتے آ کے مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں، مجھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ ایسی لذت اور نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، مجھے اس بیماری پر صبر اور تحمل برداشت ہے، لیکن اس نعمت کا ہٹ جانا مجھے برداشت نہیں ہے۔ اب دیکھو کہاں اتنی بڑی بیماری میں ہے، اور کہاں اللہ تبارک و تعالی اس کے نتیجے میں کیسا انعام دے رکھا ہے۔ اور پھر اللہ کے نیک بندوں پہ جو بیماری یا آفت کی تکلیف جو آتی ہے، وہ بظاہر ہمیں تکلیف نظر آتی ہے، ان کے لیے وہ تکلیف لذت بن جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ محبوب کی خاطر برداشت کر رہے ہیں۔ اس کا مزہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے چٹنی کھانے میں مزہ آتا ہے، اب چٹنی کھا رہا ہے، کرارے کباب کھا رہا ہے تو سی سی بھی کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو، کانوں میں دھواں، سی سی کر کے انسان کھاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ کہ وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ کہا کہ آپ کو اتنی مرچیں لگ رہی ہیں، چھوڑ دیجئے، کباب اتنا کرارا ہوا آپ کو منہ کو جلا رہا ہے، آپ چھوڑ نہیں، وہ کہتے چھوڑو یار، کھانے میں جو مزہ آ رہا ہے اس مزے کو چھوڑو۔
بلاؤ. تو معلوم ہے کہ وہ اس چٹنی کھانے میں اور کرارے کباب کھانے میں جو اس کو سی کے اندر جو لطف ہے وہ اس کو جو ہے عام قورمے بریانی میں مزہ نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ والوں پر جب کوئی تکلیف آتی ہے بظاہر وہ سی کرتے نظر آتے ہیں لیکن اندر ان کو وہ لطف آ رہا ہوتا ہے کہ محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے اور محبوب کی بھیجی ہوئی آفت ہے اس پر ہم صبر و تحمل کر رہے ہیں اور صبر و تحمل پر محبوب اپنی معیت ہمیں عطا فرمائے گا. تو گویا کہ یہ تو رفع درجات اور کفارہ سیئات بنتا ہے. اور دوسرا انعام یہ کہ یہ دنیا جس کے اندر انسان مبتلا ہو کر شہد کی مکھی کی طرح شہد میں مکھی کی طرح ڈوب سکتا ہے. جیسے شہد کے اوپر مکھی بیٹھتی ہے شہد کو چاٹتی ہے یہاں تک کہ اتنا چاٹتی اتنا ڈوبتی ہے کہ اس کے اندر پھنس جاتی ہے. وہ شہد کی لذت میں ایسا پھنستی ہے کہ وہ موت ہونے کے بعد ہی نکلتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے دنیا کے اندر منہمک ہوا دنیا کے اندر پھنسا اس کے لذتوں کے اندر غرق ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ اس مکھی کی طرح شہد میں ایسا پھنس جاتا ہے دنیا کے لذتوں اور دلدل میں ایسا گھستا ہے پھر اس سے بچنا ممکن نہیں ہے موت ہی اس کو نکالتی. لیکن جب انسان پر آفتیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں بیماریاں آتی رہتی ہیں تو فرمایا دوسرا انعام ملتا ہے. دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ دنیا سے اس کی نگاہ ہٹ جاتی ہے. دنیا میں جو انہماک تھا دنیا کے اندر جو اس کا ذہن ہر وقت دنیا 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 کمانے بنانے اور اٹھانے میں لگا ہوا ہے اس کو آخرت کی خبر ہی نہیں دنیا کے خالق کی طرف نگاہ ہی نہیں. تو یہ اس کیفیت سے نکل کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے. تو دنیا کا جو انہماک ہے اس کے دلدل میں پھنسنا وہ اس کی کیفیت کم ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ اب دوسری طرف ہے. چنانچہ لکھا ہے تفسیروں میں واقع آتا ہے ایک بادشاہ وقت ایک درویش ایک اللہ والے کا بڑا معتقد تھا. پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت تھی کہ درباروں میں بادشاہوں کے پاس اللہ والے مجذوب بھیجا کرتے تھے. مجذوب اللہ والے جا کر وہاں پر جو ہے ان کی اصلاح کرتے رہتے مجذوب بن کے ان کو ڈانٹتے بھی رہتے تو ظلم نہ کرو قوم کے ساتھ عدل کرو. یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی. ایسی ایک اللہ والے ایک بادشاہ کے پاس جاتے تھے تو بادشاہ ان سے اپنے ذاتی مشورے بھی کیا کرتا تھا. تو مشورہ کیا کہ بھائی کوئی ایسی قوت مردانہ قوت کی کوئی دوا ہو نا وہ مجھے چاہیے. کہ ٹھیک ہے. اب وہ اگلے دن درویش آئے انہوں نے دوا دے دی. اب وہ بادشاہ کو فائدہ ہوا تو اسے دل میں سوچا یار جس درویش کے پاس ایسی زبردست دوائی ہو ایسا نسخہ ہو وہ بظاہر کہتا ہے میں اکیلا ہی ہوں یا اکیلا نہیں اتنا لگتا کوئی باندھی کوئی لونڈی رکھی ہوئی ہے کوئی بیوی رکھی ہوئی ہے اس نے. اب یہ کہہ کہ بادشاہ نے اپنی سب سے زیادہ حسین و جمیل جو باندھی تھی اس وقت باندیوں کا رواج تھا شری باندیاں لونڈیاں ہوتی تھی اس کو تیار کر کے اس اللہ والے کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو اور کہا کہ خدمت کے لیے بھیج رہا ہوں. اب اللہ والے نے نگاہ نہیں اٹھائی دیکھا ہی نہیں اس طرف. اب وہ جتنا صبح سے شام تک وہاں اس سے ٹائم گزارا واپس آ گئی. کہا بادشاہ صاحب اس سے تو مجھے تو نگاہ ہی نہیں اٹھائی. کہا کہ اب بیٹھ جاؤ میں نے کیا خدمت لینی اب میں وہاں بیٹھ کے آ گئی ہوں. بادشاہ بڑے حیران ہوئے ہیں اچھا جس کے پاس ایسا کوئی نسخہ ہو اور وہ جناب ایسے آرام سے بیٹھا ہو کیا بات ہے. خیر چلو واپس آ گئے. ادھر وہ اللہ والے جو درویش تھے وہ اس بادشاہ کی اس شک و شبہ کو جان گئے کہ لگتا ہے یہ اس شک و شبہ کے تحت اس نے یہ حرکت کی ہے. اب اگلے دن دربار میں آئے بیٹھ گئے بادشاہ کہنے لگے تمہارے ساتھ ایک راز کی بات کرنی ہے. اچھا تو اب وہ جناب بادشاہ کے جی فرمائیے. فرمایا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں آپ کا انتقال ہو جائے گا آپ مر جائیں گے ہفتے کے 7 دنوں میں. یہ بات کہی. اچھا اب پہلے اس درویش کی ساری باتیں صحیح ہوتی تھی نصیحتیں اچھی کرتا تھا اب یہ بات کی تو اسے کہ لو بھی اس کا مطلب ہے اب یہ تو موت سر پہ ہے. اس کے بعد اس درویش چلے گئے. اب ادھر بادشاہ صاحب جی دربار میں آ کے سب کچھ ہی بھول گئے. انہوں نے کہا بھائی میں تو ویسی ہفتے 7 دن کا آدمی ہوں بس وہ ادھر کہاں اس کو بنا دیا اس کو نائب اس کو جانشین اس کو کوئی مسلح لے کے بیٹھا تسبیح اور حضرت اللہ اللہ. وہ بیوی بچے سارے پریشان. بادشاہ سمجھ کیا ہو گیا ارکان دولت پریشان. بادشاہ سمجھ کیا ہو گیا چھوڑو کوئی بات نہیں کرو ٹائم نہیں ہے. اب بیچارہ گن کے کوئی 7 دن کہہ دیے اب یہ 7 دن میں موت آنی ہے.
اب وہ جمعہ گزرا، ہفتہ گزرا، پیر گزرا، منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ، تو سارے دن گزرے، یہ تو آخری دن رہ گیا۔ اب تو بادشاہ کی بری حالت، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، نہ سونے میں مزہ، ہر وقت ایک خوف کہ مرنا بھی۔ 7 دن پورے ہو گئے، اب دیکھا کہ 7 دن بھی پورے ہو گئے، موت نہیں آئی۔ اب بادشاہ کی سانس میں سانس آیا، کوئی نکلا باہر، دیکھی دنیا دیکھی، باہر ہی نہیں نکلا تھا بیچارہ، اعتکاف میں بیٹھ گیا تھا۔ اب وہ درویش 8ویں دن درویش بھی آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ 7 دن میں موت آ جائے گی، تو مجھے تو کچھ نہیں ہوا، 7 دن بھی گزر گئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہفتے کے 7 دنوں کے اندر کسی دن موت آ جائے گی، میں تو کچھ بالکل صحیح سلامت ہوں۔ پر میں نے یہ کہا تھا نا کہ ہفتے کے 7 دنوں میں کسی دن موت آئے گی، تو کسی دن ہی آئے گی نا، منگل کو آئے گی، بدھ کو آئے گی، جمعرات کو آئے گی۔ اس بیچارے نے یہ سمجھا کہ 7 دنوں کے یہ جو 7 days آ رہے ہیں ان میں کسی دن آئے گی۔ فرمایا کہ ہفتے کے 7 ہی دن ہوتے ہیں اور 7 دنوں میں کسی دن ہی آئے گی موت۔ اب وہ بادشاہ سمجھا، اب انہوں نے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آہستہ سے کہا کہ وہ دوا کا اثر کیسا چل رہا ہے، دوا کا اثر کیسا چل رہا ہے۔ پیروں میں گر گیا کہ بھائی معاف کر دی، سمجھ میں آ گئی بات، میں نے آپ پہ جو بدگمانی کی تھی کہ مجھے جو ہے درویش ایسی دوائی دی، تو ضرور اس کے پاس بھی کوئی باندھی لونڈی بیوی ہوگی، لیکن میں نے بدگمانی کی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ واقعی جس کو آخرت کی فکر ہو، جس کے سامنے موت منڈلا رہی ہو، جو ہر وقت ملک الموت کا خیال کرے، جو نماز میں کھڑا ہو تو اس حال میں کھڑا ہو یہ سوچے کہ میرے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، یہ نماز میری آخری نماز ہے، وہ کہاں اس دنیا کے ناجائز دھندوں کے اندر پڑ سکتا ہے؟ وہ کہاں یہ سوچ سکتا ہے کہ دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ کیونکہ اس کو تو فکر ایک ہی ہے، وہ تو پھر اعتکاف کے اندر آتا تو بس بیٹھا رہتا ہے خدا کے گھر میں، یا اللہ بس یہاں سے تیرے گھر میں پہنچنا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں جو انہماک تھا، وہ دنیا کے انہماک جو انسان کا جو کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ انسان کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اللہ کے انعام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا سے ہٹا کے اپنے آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور تیسرا انعام کہ فرمایا کہ انسان کے اندر بدن میں جب کمزوری پیدا ہو جاتی مصیبت سے، مرض سے، آفت سے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اب ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب بیماری میں انسان کو صحت کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ گناہ تو بدنی کمزوری انسان کو گناہوں سے دور کرتی ہے۔ آفت مصیبتوں کے جبیلوں میں جب پھنستا ہے تو گناہوں کی عیاشیاں بھول جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ بدنی کمزوری یا آفت و مصیبتوں کی وجہ سے سوچ و فکر جب منتشر ہو جاتی ہے تو پھر اس کو یہ خدا کے سوا کوئی چیز یاد نہیں رہتی، پھر اس وقت وہ خدا کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، ضرور اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ یہ تانا نہیں دیتے کہ آج تک تو نے مجھے یاد نہیں کیا، اب مجھے یاد کرتا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس کو نوازتا ہے۔ تو تیسرا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ بدنی کمزوری جب انسان پہ آتی ہے، ضعف آتا ہے، تو پھر آٹومیٹکلی گناہ یہ نہیں چھوڑتا، گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب بڈھا فرتوت جب ہو گیا تو بڑھاپے میں جا کے گناہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، خود تو گناہ نہیں چھوڑے تھے آج تک، لیکن بڑھاپے میں گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب گھٹنوں میں جان نہیں ہے، ٹخنوں میں طاقت نہیں، ہاتھ پیر میں راشا ہے، اب پورا کا پورا وجود کہاں پر ہے، گناہ کہاں سے کرے گا؟ گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں، تم گناہوں کو چھوڑ دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہارا مرتبہ متعین کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے فرمایا بدنی کی کمزوری بھی یہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر جب آفت مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں تو گویا کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں نمٹ جاتی ہے، دنیا میں نمٹ جاتی ہے۔ یہ بہتر اس سے کہ آخرت کی سزا کے اندر مبتلا ہو، کیونکہ دنیا کی سزا میں اگر پکڑا گیا تو کوئی بات نہیں، اس آفت مصیبت کی وجہ سے آخرت میں پاک صاف ہو کر پہنچے گا۔ چاچی حدیث میں آتا ہے ایک مسلمان مرنے کے وقت میں اس کے دل میں چاہت ہوئی کہ زیتون کا تیل پیوں، زیتون کا تیل پینے کو جی چاہا، اور دوسری طرف ایک یہودی کافر وہ مرنے لگا، اس کے دل میں چاہت پیدا ہوئی کہ مچھلی کے کباب کھاؤں، مچھلی کھاؤں، فش، اس کے دل میں آیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے بھیجے، ایک فرشتہ مسلمان کے پاس بھیجا، کہا کہ اس کے وہ الماری اور طاق کے اندر زیتون کا تیل پڑا ہے، اس زیتون کے تیل کی بوتل کو گرا کے توڑ دو، کہیں وہ پی نہ لے۔ لہذا وہ گیا،
اسے زیتون کی بوتل گرا دی اور ٹوٹ گئی، زیتون ضائع ہو گیا۔ گھر والوں کو جب اس نے کہا زیتون پینا ہے، کہا کہ لے کے آتے ہیں، جب گئے کہ بوتل ٹوٹ گئی، وہ تو زیتون تھا، وہ تو ٹوٹ گیا، اب کہاں سے لائے؟ اب وہ بیچارے کو بڑی تکلیف، مسلمان کو کہ زیتون پینے کو جی چاہ رہا تھا، ملا نہیں۔ ادھر یہودی کافر، اس نے کہا کہ مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، تو گھر کے ساتھ ہی تالاب تھا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتہ بھیجا، کہا کہ اس کے تالاب میں مچھلی نہیں، مچھلی جا کے ڈال دو وہاں۔ فرشتے نے وہاں جا کر مچھلی ڈال دی۔ آپ نے یہاں تو نہیں دیکھے ہوں گے، بنگلہ دیش میں دیکھے ہوں گے، بنگلہ دیش میں گھروں کے ساتھ تالاب ہوتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش کیا تو وہاں ہم نے دیکھے وہ تالاب ہوتے ہیں، اس کے اندر مچھلیاں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مہمان وغیرہ آ جائے تو اسی میں سے پکڑ کے جلدی سے مچھلی کھلاتے ہیں۔ تو وہاں خوب مچھلی کا آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں زور شور ہے۔ خیر ہم جب گئے تو ہم نے خوب مچھلی کھائی۔ تو ہر گھر کے ساتھ تالاب ہوتے ہیں، تو تالاب میں مچھلی ڈال دی۔ اب وہ گھر والوں نے مچھلی پکڑی تو مچھلی نکل آئی، ان کو بھون کے اس کو کھلا رہے۔ خیر یہ سب اپنی اپنی خواہش کے مطابق دونوں کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ دونوں فرشتے آپس میں ملاقات کرتے تو بڑے حیران ہوتے کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے کہ اللہ نے اس مسلمان جو مخلص بیچارہ اس کو زیتون نہیں پینے دیا اور بیچارہ اسی حسرت میں مر گیا، اور وہ کافر یہودی اس کو اللہ نے مچھلی باقاعدہ ڈلوائی تالاب میں، اور اس کو جو ہے اسے کھایا پیا جی بھر کے، اس کے بعد دنیا سے گیا۔ اب آپس میں بات کر رہے ہیں کہ یار اس میں کیا لاجک ہے، کبھی ہمیں تو سمیت اللہ سے پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، رب الجلال ہم تو آپ کے حکم کے پابند ہیں، جو حکم دیا ہم نے کر دیا، لیکن یہ حکم آپ نے دیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ مسئلہ وجہ کیا ہے؟ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، یہ وہ راز ہے جو دنیا میں مصیبتیں آفتی آتی ہے تو اس کے پیچھے یہ وہ راز تھا۔ فرمایا کہ اصل میں یہ جو یہودی تھا، یہودی کافر جو دنیا کے اندر نیک کام کرتا رہا، غریبوں کی خدمت، دوسروں کے ویلفیئر کے کام، رفائی کام، دنیا میں جو بھی نیک کام کرتا رہا، میں نے ہر نیک کام کا بدلہ اس کو دنیا میں دیتا رہا، سارے نیک کاموں کا بدلہ دنیا میں اس کا میں نے نمٹا دیا۔ فرمایا ایک نیک کام اس کا باقی تھا جس کا ابھی کوئی بدلہ نمٹانے کا موقع نہیں آیا تھا، اور یہ اب میرے پاس آنے والا تھا۔ اگر میرے پاس آتا تو میرے ہاں تو اصول یہ ہے کہ یہاں ایمان کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، ایمان اس کے پاس ہے نہیں تو وہاں پر میں اس کو کیا دوں گا؟ تو میں نے یہ سوچا کہ اس نے ابھی خواہش کی مچھلی کی تو یہ بہترین موقع تھا کہ اس کا احسان دنیا میں اتار دیا جائے، تو میں نے اس کی خواہش کو پورا کر کے مچھلی تالاب میں ڈال دی، اس کا وہ جو احسان تھا دنیا میں وہ بھی پورا کر دیا۔ اب یہ میرے پاس گناہوں کے ساتھ آ رہا ہے، اب اس کے بعد میرے پاس بخشش کے کوئی فیصلہ، کوئی دوسری راستہ نہیں ہے، اب یہاں آخرت میں اس کی پکڑ ہے۔ اور ادھر مسلمان، فرمایا کہ یہ مسلمان جو ہے دنیا کے اندر جو بھی یہ اس کے گناہ ہوتے رہے، ان گناہوں کو، ان کی مصیبتوں، آفتوں، تکلیفوں، حسرتوں پر میں معاف کرتا رہا۔ بیمار ہوا تو گناہ معاف ہوئے، مصیبت ہے تو گناہ معاف ہوئے، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک جیب میں پیسے ڈالے اور وہ بھول گیا، دوسری جیب میں ڈھونڈ رہا، ٹینشن ہوئی تھوڑی سی، فرمایا اس پر بھی گناہ معاف ہو جاتا، اس پر گناہ معاف ہو۔ ہمارے کارڈ ڈکلائن ہوتے ہیں نا، یار کارڈ ڈکلائن، اچھا دوسرا کارڈ ڈکلائن، دونوں کارڈ اور ہے ہی نہیں، کیش بھی، ٹینشن ہوئی، پریشانی، پر اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کو تو بجائے شرمندگی ہوتی ہے، لیکن اس ٹینشن پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یعنی مومن کی زندگی کتنا نفع ہی نفع ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے تھے، اس کے ایک گناہ باقی تھا۔ اب کوئی ایسی صورت نہیں بن رہی تھی کہ اس کی تکلیف ہو تو میں اس کے گناہ معاف کروں۔ جب اس نے یہ تمنا کی زیتون کا تیل پلاؤ، تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں تھا کہ زیتون تیل پینا اس کی حسرت بن جائے، اس حسرت کے نتیجے میں اس کا گناہ معاف کر دوں۔ لہذا میں نے اس کی بوتل توڑوا دی اور اس حسرت کے ساتھ دنیا سے گیا، اس حسرت کی وجہ سے میں نے اس کے وہ آخری گناہ بھی معاف کر لی۔ اللہ، اب یہ میرے پاس جو آ رہا ہے، اب میرے پاس جو یہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر آ رہا ہے، اب آئے گا، اب اس کے جنت کے دروازے اس کے لیے کھل دیے گئے۔ تو دیکھو صبر کی وجہ سے 4 انعامات، اور ظاہر ہے یہ جو مہینہ ذی الحجہ کا، یہ حج کے مہینے، یہ ساری داستان صبر پر ہے۔ یہ 3 صابرین ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی بیوی ہاجرہ، ان کا بیٹا جو ہے اسماعیل ذبیح اللہ، یہ 3 صابرین کی داستان ہے۔ یہ حج اور قربانی کی جو عبادتیں آج ہم کر رہے ہیں، یہ 3 صبر کرنے والوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، سب سے بڑا صبر یہ کیا، اس بچے کو بے آب ہو گیا، جنگل کے اندر چھوڑ کر آ گئے،
انسان اپنی چہتی بیوی اور اپنے معصوم بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے جب واپس لوٹے گا تو صبر و تحمل کا کتنا بڑا مظاہرہ کرے گا. اور وہ چھوڑ کے آ گئے اور حدیث میں آتے جب واپس لوٹ رہے ہیں بیوی حیران ہے کہ کیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ, اس جنگل میں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہاں نہ پانی نہ انسان, یہاں تو جنگل کے درندے, یہ نہ سایہ, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں, پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ آپ یہ کیا کر کے جا رہے ہیں معصوم بچے کو. اور وہ ہاجرہ وہ اپنے وقت کی ایک حسین شہزادی, کیونکہ شاہی خاندان کی یہ لڑکی تھی, حسین و جمیل خاتون, معصوم بچہ اس کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی جو ہے وہ حسن و جمال کا پیکر پیغمبر, لیکن وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ اور لڑکی پیچھے دوڑ رہی. اب وہ پوچھ رہے کہ آپ کیوں ایسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں. وہ ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہیں اور وہ چلتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جائیں؟ اس پہ اتنا فرمایا نعم, اس سے زیادہ نہیں. آپ سوچے صبر و تحمل کا کیا پہاڑ ہوگا. آج ہم تھوڑی سی بیوی بچوں سے رخصت ہو کے جا رہی, پاکستان جا رہا ہوں, بیٹھے گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں, اپنی جذبات شیئر کرتے رہتے ہیں. وہاں نہیں, بس وہ چھوڑ کے جا. اب سوچے صبر و تحمل کا پیکر جا رہا ہے, اتنا لفظ بولا نعم, بس ہاں, کوئی ڈیٹیل نہیں. ہاجرہ فوراً رک گئی, وہ بھی اللہ کی بندی تھی, اس کا ایمان بھی جوش مار رہا تھا, رک گئی. کہا کہ اے ابراہیم اگر تیرے اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر ہمیں یقین ہے ابراہیم کا خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا, ابراہیم کا خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا. جا تو نے جانا ہے, اس لیے کہ ابراہیم کا خدا ہر جگہ ہے. ابراہیم اگر یہاں نہیں ہے تو نہیں, ابراہیم کا خدا تو ہے. اب مجھے کوئی پرواہ نہیں, اللہ نے حکم دیا, آپ پرواہ نہیں. جیسے ابلیس نے کہا تھا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, پکڑو روکو. کہا کہ کیوں, وہ تو بیٹے سے بڑا پیار کرتے ہیں. کہا کہ نہیں, وہ سمجھتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے. اچھا اللہ نے حکم دیا ہے, پھر اللہ نے حکم دیا تو میرا ایک بیٹا نہیں 1000 بیٹے بھی ہو تو قربان کرتی ہوں. یہ وہ صبر و تحمل اور یہ وہ خدا کے سے عشق کا جنون ہے. رک گئی. تو دیکھو پہلا صبر ابراہیم کا چھوڑنے گئے, دوسرا صبر ہاجرہ کا وہاں رہنے کو تیار ہوگی, میرے اللہ کا حکم ہے تو پھر پرواہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد یہی بچہ اس قابل ہوا, 8-10 سال کا بچہ ہوا, جب اتنا پیارا ہو جاتا ہے ماں باپ کو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتا ہے, ننھا سا مشیر بھی ہوتا ہے, ننھا سا دوست بھی ہوتا ہے, ننھی سی اولاد بھی ہر طرح کے مشورے باپ کو دیتا ہے. وہ اتنا پیارا اس وقت جب ہو گیا, اب اللہ نے کہہ دیا ذبح کر دو, ذبح کر دو, چھری کے نیچے رکھو. اب چھری کے نیچے رکھا ذبح کرنے کے لیے اور پوچھا کہ اللہ نے فنظر ماذا ترى, اے میرے بچے تیری کیا رائے, میرے اللہ نے یہ مجھے دکھایا کہ تجھے میں ذبح کر رہا ہوں. بچے نے کیا کہا, آپ ففعل ما تؤمر, آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا. ستجدنی انی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تیسرا صابر وہ, یہ 3 صابرین کی داستان ہے پوری حج اور قربانی, پوری حج کو 3 صابرین. تو صبر کرنے والوں کی داستان کو کیسا اللہ نے زندہ رکھا, بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ان کے اقدامات کو اللہ تبارک و تعالی عبادت بنا دیا. اور آج اس کو عبادت بنا کے ہم اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرتے ہیں. بس اسی لیے حدیث میں آتے قربانیاں دل خشک ہو کر قربانیاں کیا کرو. اسے جانور کی قربانی یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی اولاد کی قربانی کے بدلے میں قبول کرتے ہیں. دل خوش کر کے کیا کرو. اور اللہ نے کرم کیا, اولادوں کو ذبح کرنا نہیں بلکہ اللہ نے جانور اس کے بدلے میں دے دیے. بدلہ جانور کا ہے لیکن اجر تمہیں ویسے ہی ملے گا جیسے تمہیں ایک بیٹا اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. بیٹے جہاد کے میدانوں میں شہید ہو جاتے ہیں, اولادیں جہاد کے میدانوں میں شہید ہوتی ہیں. شہید کا کیا مقام لگتا ہے, ماں باپ کا کیا مقام لگتا ہے. فرمایا تم جانور ذبح کرو گے, ہم ایسا لکھیں گے جیسے تمہارا بیٹا میدان جہاد کے اندر شہید ہو گیا ہے. تو اس لیے انعامات پھر ملتے ہیں. تو اس لیے یہ جو دن ہے بڑے قیمتی دن ہے. وہاں حجاج کرام وہ انہی عاشقان خدا کی داستانیں دہرا رہے ہیں, کہیں پتھریاں مار کے, کہیں بنا صفا مروہ میں دوڑ کے, کہیں عرفات کے اندر کھڑے ہو کے, کہیں مزدلفہ کے اندر, تو گویا کہ وہ داستان عشق دہرائی جا رہی ہے. اس لیے یہ جو دن ہے ایسے قیمتی دن ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. اسی 3 دن جو ہے ذی الحجہ کا 10 ذی الحجہ 11 12 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کی داستان دہراتے. اور پھر 9 ذی الحجہ سے فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک
گویا کہ تکبیرات تشریق کا حکم دیا. اور یہ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ یہ انفاس قدسیہ کی کلمات کا مجموعہ ہے. اس لیے کہ جب ذبح کرنے بیٹھے تھے ابراہیم، کہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، چھری چلائی. تو اسماعیل بولے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جبرائیل آسمان سے فور اترے اور مینڈا نیچے ڈال دیا اور انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. تو پہلے ابراہیم خلیل اللہ بولے، پھر اسماعیل ذبیح اللہ بولے، پھر جو ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل جو ہے رسول اللہ بولے. یہ تین جو آسمان قدسیہ نے جب یہ کلمات بولے ہیں تو وہ مینڈا ذبح ہو گیا. اس سے اس کلمات کی قیمت یہ ہے کہ فجر سے پڑھنا ہے 9 ذی الحجہ کی، یعنی کل جو گزری، گویا کہ منگل کی فجر سے لے کے اب یہ منگل بدھ جمعرات جمعہ ہفتہ، تو گویا کہ ہفتے کی اثر تک آپ نے یہ تکبیرات تشریق فجر نمازوں کے اوپر پڑھنی ہے. اور بلند آواز سے 3 مرتبہ پڑھنا سنت، اور بلند آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو دیکھو یہ کلمات اللہ نے پوری امت کے اندر زندہ رکھے، جو قربانی کر رہا ہے جو نہیں کر رہا ہے، تاکہ وہ انفاس قدسیہ کی قیمتی کلمات کی نعمت ہمیں نصیب ہوتی رہے.